امیر سنت سے میرا سوال عرض ہے کہ میں ایک آئی ٹی کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور وہاں پہ ٹیم لیڈ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو ٹیمز ہوتی ہیں آپس میں، تو ان میں آپس میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے اور ایک آفس پولیٹکس کی صورت بن جاتی ہے. اس آفس پولیٹکس میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی ٹیم کو جو ہے نا کور کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ٹیم کو جو ہے دوسری ٹیم کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو دوسری ٹیم کے بارے میں باتیں کرنا، بتانا کہیں غیبت میں تو نہیں آ جائے گا؟ اگر دوسری ٹیم کی کوئی کمزوریاں ہیں، عیب ہیں، اور بتانے میں کوئی مصلحت ایسی نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کو بچانا مراد ہو، مقصود ہو کہ یہ چونکہ یہ شر پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، تو بھئی ان سے آگاہ ہو جاؤ، تو جائز ہے، بلکہ اچھی نیت پر ثواب ملے گا. اگر خواہ خواہ مطلب اس کی برائی کرنا ہی مقصود ہے، تو ڈیگریڈ کرنا مقصود ہے، تو اب کسی فرد کو ڈیگریڈ کیا تو ظاہر ہے کہ وہ غیبت ہی، گناہ بھری غیبت ہے. یا وہ ٹیم کو 100% ڈیگریڈ کیا، ٹیم میں کوئی کروڑوں آدمی تو ہوتے نہیں ہیں، 2 4 5 ہوتے ہوں گے، 3 ہوتے ہوں گے، تو اس طرح یہ پوری ٹیم کو اگر یوں متعین مانو کر کہ ہر فرد اس کا برا ہے، اور یہ مطلب یہ اس طرح مطلب یہ لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، اور اسی طرح موقع کی مناسبت سے مطلب وہی نیت کی بات میں نے کی، تو غیبت گناہ بھری ہوگی، کبھی ثواب بھری بھی ہو جائے گی. جیسے ثواب کی صورت میں نے بتائی کہ حدیث پاک میں کہ فاجر کو مشہور کرو، نافرمان جو ہے اللہ اور رسول کا، اس کو مشہور کرو کہ لوگ اس سے کب پہچانیں گے. اس کا ذکر اس بات کے ساتھ کرو جو اس میں ہے، تو اس برائی کو ہائی لائٹ کرنا یہ ثواب کا کام ہے. تو موقع کی مناسبت سے ہی ہوگا جواب اس کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اصل میں یہ اس کا ایک اور ورڈ ہے کارپوریٹ پولیٹکس. یہ عموماً اس طرح بعض اداروں میں جہاں پر مختلف ٹاسک دیے جاتے ہیں، ان ٹاسک کے اندر جیسے ٹیمیں بنائی جاتی ہیں، جیسے کہ ایک ہی طرح کا پروجیکٹ ایک کو دیا گیا، کمپنی نے وہی پروجیکٹ دوسرے کو دیا، وہی پروجیکٹ تیسرے کو دیا، اس طرح پروجیکٹ وائز کام ہوتا ہے. تو یہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی کی برائی کرنے یا نہ کرنے کی کوئی وہاں پر ایسے حاجت رہتی ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک عوامی ایک عام طور پہ ایک نیچر بن جاتا ہے برائی کرنا، پھر وہ حسد میں مبتلا ہونا، ان کی کاٹ کرنا، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا. تو اس کی کوئی مطلب بظاہر جو میں نے بھی کچھ اس طرح کی ڈسکشنز کی تھی، اور ایک کچھ اس طرح اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیان بھی ہوا تھا، اجتماع بھی ہوا تھا، بیٹھے بھی تھے، باتیں بھی ہوئی تھی، تو وہاں یہ ساری باتیں اندازاً سامنے آئی تھیں. تو اس کی کہیں بھی بظاہر اتنی حاجت رہتی نہیں ہے، نہ ٹاسک ملے تو کیا، پروجیکٹ ملے تو کیا، نہ ملے تو کیا. آپ ہر شخص اپنی پرفارمنس پر دھیان دے. آپ اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں تو آپ آگے ہیں، آپ کی پرفارمنس کم ہو جائے گی تو آپ پیچھے ہو جائیں گے. تو اپنی پرفارمنس پر بندہ دھیان دے، نہ کہ کسی اور کی پرفارمنس، یعنی کسی کی بے عزتی کر کے خود کو اونچا کرنے کے بجائے آپ اپنے آپ کو اچھا بنائیں اور اپنی عزت بڑھائیں. یہ پوری کمپنیاں فیل کرا دیتے ہوں گے. اب مثلاً کوئی گھی کی کمپنی ہے نا، وہ آگے بڑھی، اب دوسرا چاہتا ہے کہ میری کمپنی ترقی کرے، آگے بڑھے، تو وہ اس کمپنی جس کا اب سورج چمکا ہے، اس کے گھی میں خواہ تو افواہ چھوڑ دے گا کہ اس میں تو فلاں کی چربی مکس ہوتی ہے، ہم نے لیبورٹری ٹیسٹ کیا تھا، چربی نکلی تھی، حرام، مت کھاؤ مت کھاؤ مت کھاؤ، یہ تو فلاں چربی والا ہے. اب وہ گھی کی کمپنی بیٹھ جائے گی، کس یہ سمجھائے گا بیچارہ کہ بھائی اس میں ہم تو خواب میں بھی نہیں ڈالتے یہ چیز. اس طرح بھی کرتے ہوں گے، کبھی کسی چاکلیٹ کو ٹارگٹ بناتے ہوں گے، کبھی کسی صابن کو ٹارگٹ بناتے ہوں گے، کبھی کسی دوا کو ٹارگٹ بناتے ہوں گے کہ اس میں یہ، اس میں وہ، اس میں یہ. اب سب لیبورٹری کھول کر بیٹھے ہوئے کہ وہ اس کو ٹیسٹ کریں گے نا، اس میں نکلے گا کیا، سور اچھل کے نکلے گا کہ میں چربی چھوڑ دی، میں جا رہا ہوں. سمجھے، اس میں طرح طرح کی لوگ مطلب لگے ہوئے ہیں. یہ میں آج سے نہیں، یہ زمانے سے مطلب اس میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں، مطلب طرح طرح کے پمفلٹ لوگ نکالتے رہتے ہیں. میری حضرت مفتی عبد الحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات ہوئی تھی بہت پہلے اسی ٹاپک پر. تو انہوں نے فرمایا کہ مثلا کسی چاکلیٹ کے بارے میں یہ کہ بھئی اس میں چربی ہے، سور کی، خنزیر کی چربی.
اب خنزیر کا نام لیتے ہوئے میں یوں مطلب تھوڑا جھجکتا ہوں کہ عوام جو ہے نا، العوام کل انعام، عوام چوپایوں کی طرح ہوتی ہے. بعض عوام ایسی ہوتی ہے نام لینے سے 40 دن کہ نماز نہیں ہوتی ہے، تو نام لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ارے اللہ کے بندو، یہ خنزیر قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہے، تو تلاوت کرتے کرتے پھر یہ پڑھا نا، اب وضو کر کے آنا پڑے گا، آگے نہ بڑھو. اس لیے میں تو چلو میں نے وضاحت کر دی، تو جن کی غلط فہمی ہوگی اللہ کرے دور ہو جائے، نہیں تو پھر وہی ہوگا یہ مولانا کو کیا پتا چلے یار، نے بچپن سے سنا ہی ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. خیر، تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے بہت اچھی بات کی. شاید حاجی عمران اس وقت میرے پاس تھے یا نہیں تھے یاد نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے بہت اچھی بات فرمائی. بولا کہ اگر کسی ٹافی، کسی چاکلیٹ کا واقعی ٹیسٹ کرایا نا، اس میں سور کی چربی نکلی، تو وہ چاکلیٹ جو ہے نا وہ حرام ہو جائے گا، جس کا ثبوت مل گیا. باقی اس کمپنی کا ہر چاکلیٹ اب بھی حرام نہیں کہا جائے گا اس کو. یہ انہوں نے فرمایا تھا مجھے، جو بات بھی سمجھ میں آئی تھی. واقعی یہ نہیں کہ جس میں نکلا وہ حرام، ہر چاکلیٹ اس کمپنی ہے کیوں حرام یار. تو بہرحال یہ کہ اب اللہ بہتر جانے، باتیں بہت کرتے ہیں، بعض مقررین بھی اس کو لے لیتے ہیں ان باتوں کو، پرچے پڑھ کے. اب پرچوں کی تصدیق دو، کوئی واقعی کوئی اتھینٹک مفتی اسلام ہو نا اور وہ تصدیق کرے نا، تو پھر اس کا وزن بنتا ہے. باقی اب خالی پرچوں کو پڑھ کر ہم یہ وسوسوں پل جائے کہ یہ بسکٹ حرام نے، وہ چاکلیٹ حرام نے، تو پھر بچے گا کچھ نہیں اپنے پاس، سمجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ آپ کو حاجی عمران یاد ہوگا، یہ آپ ہی نے، جی آپ ہی سے مطلب سنا بین ہے. الاقوامی ملک کے لوگ جمع ہوئے تھے، مختلف ملکوں کے. جی جی تو ایک اسلامی بھائی نے کہا تھا، میں نے اس پہ بہت کام کیا اور بہت جوش میں تھے. جی جی پھر میں نے ان کو سمجھا کر الحمدللہ وہ خاموش ہوئے تھے. یہ تو یاد پڑتا ہے مجھے، کہا کیوں یار ان چکروں میں پڑتے ہیں، اس پہ چاکلیٹ کی ہم باتیں مطلب کون سا یار، ہم محقق، ہم کوئی تحقیق کیسے کر سکتے ہیں اس میں، ان چکروں میں پڑھ کے اپنا ٹائم خراب کرتے ہیں یار. ہاں جو واقعی حرام ہے تو اس سے بچنا حرام. چاہیے، لیکن خالی سنی سنائی باتوں میں کہ یہ حرام وہ حلال وہ حرام، تو یہ ان میں سب کو جو بھی مجھے سنتے ہیں تو مہربانی کر کے ان میں نہ پڑھیں آپ، جب تک یقینی معلومات نہ ہو. کسی کو بولے بھی نہیں کہ اس میں فلاں چربی ہے، پھر آپ کو کوئی پکڑے گا بھی تو بولے میں نے سنا ہے، تو سنا ہے، اس پر وہ شریعت کے مسئلے تھوڑی مرتب ہوتے ہیں کہ سنا ہے، تو سنا تو بہت کچھ ہوتا ہے بندے نے. ہمارے ماحول میں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.